ایک انہوں نے کہا کہ پھپھی نے میری بہن کو یہ کہا تھا کہ میں فوت ہو جاؤں تو میرے مکان کا یہ کرنا اور میرے زیور کا یہ کرنا، پھر پھپھی کا انتقال ہو گیا اور اس کو کافی عرصہ گزر گیا۔ اب جو دوسرے لوگ ہیں وہ بہن کو فورس کر رہے ہیں کہ جی آپ کہہ رہی ہیں وصیت کر کے گئی تھی، کوئی ڈاکومنٹس تو ہے نہیں، تو ہم نہیں مانتے اس کو، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ جو مطالبہ کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ اگر تو آپ کی بہن یہ کہتی ہیں کہ پھپھی یہ کہہ کر گئی تھیں تو یہ ایک وصیت تھی اور وصیت کے اوپر گواہ پیش کرنے ہوں گے، ورنہ گواہ پیش نہ کریں تو وارث محروم ہوتا ہے۔ آپ کی خالی بہن کے کہنے سے پھپھی کی وصیت نافذ نہیں ہوگی۔ ورثاء اگر پھپھی کے بچے ہیں، پھپھی کے شوہر ہیں، پھپھی کے والدین ہیں تو وہ وارث ہیں، اور یا تو آپ کی بہن دو گواہ پیش کریں کہ پھپھی نے دیکھیں ان دو کے سامنے ایسا کہا، یعنی دو مرد یا ایک مرد اور دو عورت، اور اگر ایسا نہیں ہے تو آپ کی بہن کا کہنے کا اعتبار نہیں، چاہے وہ سچ کہہ رہی ہوں، لیکن ظاہری شریعت کے مطابق، ظاہر قضا کے مطابق ورثاء کا حق ہے وہ تقسیم کیا جائے گا۔ دوسری بات یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے، چلیں پھر یہ دوسری بات میں عرض کرتا ہوں لیکن مختصر سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس مسئلے میں دوسری چیز یہ ہے کہ یہ سب جو پیرنٹس ہیں، دادا دادی، نانا نانی، وہ ذرا غور سے سنیے، خاص طور پر کہ جن کو یقین ہے کہ ہماری پراپرٹی عنقریب تقسیم ہوگی، ہمارا انتقال ہوگا۔ دیکھیں، وصیت جو ہے وہ پہلی بات یاد رکھیں، وصیت کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنے مرنے کے بعد کے معاملات ذکر کریں کہ کس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، یہ پیسہ کس کو دینا ہے، اسے کہتے ہیں وصیت۔ اور یہ وصیت وارث کے حق میں نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ وارث کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے حصہ مقرر رکھا ہے، لہذا بعض اوقات والدین یہ کہتے ہیں بھئی میرا یہ زیور ہے، یہ اتنا اس بیٹی کو دے دینا، اتنا اس کو دے دینا۔ یہ آپ کی وصیت وارث کے حق میں نہیں چلے گی، غیر وارث کے حق میں آپ کر سکتے ہیں۔ فرض کر لیں آپ نے کر ہی دی تو اب اس میں حکم شرع یہ ہوتا ہے کہ دیگر ورثاء اس پہ راضی ہیں کہ نہیں۔ اگر تو وہ کہیں چلو امی کہہ کر گئی تھی ہم ویسے ہی کر لیتے ہیں تو گنجائش نکلے گی، لیکن اگر کوئی وارث کہتا ہے کہ میں اس تقسیم کو نہیں مانتا ہوں، میں تو اپنا حصہ لوں گا، جیسے والد صاحب نے کہا یہ مکان اس بیٹے کو دے دینا، دکان اس کو، پلاٹ اس کو، انتقال کر گئے، ایک بیٹے نے کہا کہ نہیں میں پلاٹ نہیں، میں دکان سے بھی حصہ لوں گا اور مکان سے بھی حصہ لوں گا، تو دینا ہی پڑے گا، کیونکہ وارث کے حق میں وصیت حقیقتاً نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا لا وصیت للوارث، وارث کے حق میں کوئی وصیت نہیں ہے، اس کے لیے اللہ شریعت نے حصہ مقرر کیا۔ اس لیے یہ جو ہمارے فوت ہوتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں شاید اب یہ مال میرا ہے، میں جس کو چاہوں دوں، جس کو چاہے نہ دوں، یہ آپ نہ کریں۔ اس میں آپ بعض اوقات ناانصافی والی وصیت کر جاتے ہیں اور سامنے والوں کو مسئلہ معلوم نہیں ہوتا اور وہ دل برداشتہ ہو کر اور بیچارے مجبوری کے اندر اس پہ عمل کرتے ہیں، آپ کے اوپر آخرت کا وبال ہوگا۔ تو ایک تو وصیت وارث کے لیے نہیں، دوسری بات یہ ہے اگر آپ وصیت کر بھی جائیں تو یاد رکھیں اس سے 1/3 میں جاری ہوگی، یعنی آپ نے 3 لاکھ کے اندر وصیت کی یہ پیسہ میرا اس کو دے دینا، تو صرف 1 لاکھ دیا جائے گا، 1/3 میں وصیت جاری ہوتی ہے، 2/3 جو باقی ہے 2 لاکھ وہ وارثوں کا حق ہے۔ اس لیے فرض کر لیجئے کہ اگر والدہ نے کہا یہ زیور جو ہے میری ایک بیٹی کو دے دینا جو کنواری ہے، باقی تم ساری پراپرٹی تقسیم کر لینا، اور ان کا انتقال ہو گیا تو اچھا چلیں یہ تو وارثہ تھی، اس کے لیے تو وہی مسئلہ ہوگا پہلے۔ مثال کے طور پر ایک بھانجی کے لیے وصیت کر گئیں جو وارث نہیں بن رہی، بھانجی کے لیے کہ یہ زیور میری بھانجی کو دے دینا، اب یہ ٹوٹل زیور نہیں دیا جائے گا بلکہ اس زیور کے 3 حصے کیے جائیں گے، ایک حصہ بھانجی کو ملے گا اور 2 حصہ وارثوں کے پاس جائے گا، اگرچہ انہوں نے وصیت میں کہہ دیا ہو۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں، باہر کے ملک کے اندر ایسی ہوتا ہے کہ وہاں پر وصیت کا لکھنا لازم ہوتا ہے، ورنہ میری نالج کے مطابق ورنہ گورنمنٹ اس مال کو اپنے تحویل میں لے لیتی ہے، تو وہاں پر لوگ اسی طرح کی وصیتیں کر رہے ہوتے ہیں اور وارثوں کے حق میں کر رہے ہوتے ہیں۔ گورنمنٹ کو دکھانے کے لیے آپ ایک وصیت کر سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں تاکہ آپ کا مال کہیں ادھر ادھر نہ چلا جائے، لیکن اپنی اولاد کا یہ ذہن بنانا آپ کی ذمہ داری ہے کہ میرے مرنے کے بعد مال کی تقسیم شریعت کے مطابق ہونی چاہیے۔ اور اس کے لیے میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ جو باہر کے لوگ ہیں اپنی زندگی میں ہی ایک فتویٰ لے لیں کہ ابھی میرا انتقال ہو تو میری 1 بیوی ہے اور 2 بیٹے ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، یہ میرا مال ہے، یہ کس طریقے سے تقسیم ہوگا، وہ فتویٰ رکھ دیں اور اپنی زوجہ کو، بچوں کو بتا دیں کہ اگر میرا اچانک انتقال ہو جاتا ہے تو یہ جو وصیت میں نے گورنمنٹ کو دکھانے کے لیے کی تھی اس کو آپ چھوڑ دیں، اس شرعی طریقے سے مال تقسیم ہوگا تاکہ آپ کے بعد پھڈا نہ ہو، آپ کے بعد جو ہے وہ غیر شرعی تقسیم نہ ہو۔ یہ میرا مشورہ ہے، اس میں آپ کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ ایک انہوں نے کہا بہن نے کہ کراچی میں والدہ کا مکان تھا، ان کا انتقال ہو گیا، اب ہم 3 بہنیں ہیں،
مکان کیسے تقسیم ہوگا؟ دیکھیں اس کو آپ اس کی قیمت لگوائیں 2-3 پراپرٹی ڈیلر سے، یا بیچ دیں مکان اور بیچ کے اس کے 3 حصے کریں، ایک ایک حصہ تینوں بہنیں لے لیں۔ اگر کوئی اور وارث نہیں ہے، آپ ہی ہیں، تو بالکل آپ کو ملے گا۔ لیکن اگر آپ کی والدہ کے بھائی بہن ہیں مثال کے طور پر، ٹھیک ہے نا، آپ کے ماموں خالائیں موجود ہیں، تو جب صرف بیٹیاں ہوتی ہیں تو بہن بھائیوں کو بھی ملتا ہے۔ اس لیے میرا